وہ اصول ذہن میں رکھیے جو قرآن مجید نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، یعنی امتحان اور آزمائش سب کے لیے یکساں نہیں ہے، بلکہ جس کو جتنا علم ملا ہے، جو حالات میسر آئے ہیں، اس کے لحاظ سے ہوگی۔ تو اگر کسی آدمی کو مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام کی دعوت سرے سے پہنچی نہیں، تو اس سے انہی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کی فطرت میں ہے یا جو اس کے ماحول میں اس کو میسر آئی ہیں۔ نیکی بدی کا عمومی شعور ہے، اس پر اس کا مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو انبیاء کی دعوت پہنچ گئی ہے، اس نے اللہ کے دین کو بالاجمال ہی نہیں بلکہ تفصیل کے ساتھ جان لیا ہے، اس کے معاشرے سے اس کو مل گیا ہے، تو آپ اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب تمہیں مل گیا، تم نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی، کیا رویہ اختیار کیا؟ تو اس کو ایک لفظ میں ادا کیا، فیما آتاکم، جو میں نے دیا ہے اس میں پوچھوں گا، تو یہ مل گیا، اس کا سوال ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ چیزیں تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نیم مشاہدے کی حد تک دے دی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان چیزوں کے معاملے میں پھر وہ اس جگہ آ جاتے ہیں کہ جہاں مواخذہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت سخت ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اس ذمہ داری کے لحاظ سے بھی ان کے مواخذے کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ تو بڑے سخت امتحان میں ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ یا ہمہ شمہ کا معاملہ ان کے مقابلے میں بہت نرمی کا معاملہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو ایک طرف، ان کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش کا ایک خصوصی قانون سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طریقے پہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنی مہلت ہے، اس میں تمہیں فلاں فلاں کام انجام دینے ہیں، اور اس دوران میں ہم امتحان کے لیے یہ کچھ کریں گے۔ اس کو باقاعدہ ایک جگہ گن کے بتایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو صحابہ سے کہا گیا کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ سن لو، اور وہ یہ کہ ہم تمہیں اب خاص طور پر آزمائیں گے، یعنی وہ آزمائش جو سب انسانوں کی دنیا بھر میں ہو رہی ہے وہ اب زیر بحث نہیں ہے، تمہارے لیے خصوصی آزمائش لازماً ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، باقاعدہ قسم کہا ہے۔ اور اس میں کیا کیا پہلو ہوں گے، یعنی کچھ خوف کے مواقع پیدا ہوں گے، کچھ مال میں ثمرات میں کمی کے مواقع پیدا ہوں گے، کچھ بھوک کا غلبہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جو جنگ و جدال کی صورت پیش آئی ہے تو سب بیان کر دی، اور اس کو بیان کر کے کہا ہے کہ یہ لازماً پیش آئیں گے، اور اس میں تم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم ثابت قدمی کے ساتھ پیغمبر کا ساتھ دو گے، ان کی مائیت میں کھڑے رہو گے۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے اپنی جگہ پہ آزمائشیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس نے جب معمولی سی خلاف ورزی کی، یعنی کوئی جرم نہیں کر ڈالا تھا، اپنی قوم کے طرز عمل کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنی جان گلا دی ہے، یہ لاخیر بات ہی نہیں سنتے، چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو پھر مچھلی کے پیٹ میں قید کر ڈالا، اور وہیں پڑا رہتا قیامت تک اگر وہاں پہ معافی نہ مانگتا۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔